سورہ آل عمران آیت نمبر 102 یہ کتنی ہے جی؟ آیت نمبر 172 ہے۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے کو قبول کر لیا، مان لیا، من بعد ما اصابہم القرح، باوجود کہ ان کو زخم لگا، اس کے بعد بھی انہوں نے اس بات کو قبول کیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی غزوہ احد کے متعلق۔ ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے اس قول کی تردید کی، اس کو رد کیا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ مسلمان ہمارا کہنا مان لیتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، یوں نہ مارے جاتے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیہ کی اور بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے، بہت بڑے درجات ہیں، اور ان کے لیے تو وہاں پر مزے ہی مزے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کل کی آیات کے اندر بیان کر دیا گیا۔ آج کی جو زیر 10 آیت مبارکہ ہے، اس میں اسی غزوہ احد کے متعلق ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسلمان جس وقت غزوہ احد کے لیے آئے اور جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان پہلے حملے کے اندر ہی ان کے اوپر غالب آ گئے اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ حضرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس سے غلطی ہوئی، تو اس غلطی کی پاداش کے اندر وہ جنگ کا پانسہ ہی سارا کیا ہے پلٹ گیا۔ وہ میدان جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا وہ اچانک اب کفار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مسلمان کئی زخمی ہو گئے، کئی شہید ہو گئے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ یہ سارے واقعات آپ حضرات کے سامنے۔ اب ادھر کفار کے متعلق آتا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اس وقت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ان کے قیادت کے اندر تھے، ان کی سیادت کے اندر تھے، وہ ان کے جرنیل اور لیڈر تھے۔ اب انہوں نے کفار نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو زخم ہوا، یعنی مسلمان زخمی ہوئے اور میدان کفار کے ہاتھ میں آیا۔
تو وہ اسی طریقے سے واپس چلے گئے، انہوں نے مسلمانوں کو یہ سب کر کے واپس چلے گئے۔ اب جب وہ تھوڑا سا آگے گئے، تقریباً کوئی 8-10 میل آگے گئے، حمراء الاسد نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر گئے، تو اب ان کو اس بات کا احساس ہوا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار یہ تو اچھا بھلا میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا اور ہم ایک طرح سے ون کر گئے ہیں، تو ہم نے مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، ان کو تو بالکل ہی ختم کر کے جانا چاہیے تھا۔ جو باقی بچے کچے تھے ان کا بھی کوئی حساب کتاب لگا لیتے تاکہ یہ معاملہ ہی کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا، یہ معاملہ ہی کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اب یہ سوچ کر اس نے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور اس طریقے سے اب یہاں پر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ دو طرح کے قول آتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ دوبارہ کفار وہاں حمراء الاسد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہا، اور باوجود کہ وہ زخمی تھے، کہ بھئی ہم کیوں نہ ہم ان کا تعاقب کریں اور یوں کریں اس طریقے سے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ کیا ہوئے، تیار ہوئے اور آگے جا کر ان کا تعاقب کیا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی حص جس کو بندہ کہتا ہے، خود ہی اس بات کا احساس ہوا کہ یار وہ اسی طریقے سے چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ پلٹ کر حملہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی پہلو تھا کہ جب انہوں نے ہمیں ایک کاری وار لگا دیا، زخم لگا دیا ہے، تو وہ واپس کہیں آ کے بھی ان کا دوبارہ صفایا کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کے مطابق کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر حملہ آور دوبارہ ہوں، ہم ان کے اوپر کیا کریں، پہل کریں، ہم ان کے اوپر کیا کریں، پہل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا اور پوچھا۔ بعض روایات کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ ہاں بھائی کون جائے گا، تو 70 کے قریب افراد تیار ہو گئے، اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 افراد کا ایک دستہ تشکیل دے کر آپ صرف ان میں سے لیے اور لے کر کیا حمراء الاسد میں وہ اس جگہ پر ان کا کیا ہے تعاقب کیا، 8-10 میل تک وہاں پر جا کے ان کے پیچھے گئے۔ اب ادھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو وہ کفار ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تو دوبارہ جناب اعلیٰ حملہ آور ہونے کے لیے ہم پر آ گیا، تو اب تو یہ ان کے نزدیک تو اب مسلمانوں کی صورتحال ایسے جیسا کہ زخمی شیر ہو، اور زخمی شیر کا جو حملہ ہوتا ہے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اور روب ڈل گیا۔ اور اس وقت بھی وہ آپس میں جب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی یار وہ ساری بات ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو کیوں میدان چھوڑا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے کہ میں نے تجھے دیکھا تو جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے تجھے دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے اس کو دیکھا، کہ سارے ہی نکل رہے ہیں۔ تو یہ من جانب اللہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب کر دیے تھے کہ وہ انہوں نے مار کر بھاگنے کی کیا ہے کی ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہی معاملات خراب ہو جائیں یا معاملہ کہیں دوبارہ واپس ہی نہ پلٹ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک طرح سے مدح، تعریف اور توصیف بھی کیا ہے کی ہے۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو مانا، اور کب مانا، من بعد ما اصابہم القرح، ٹھیک ہے نا، کہ جب وہ زخمی تھے، زخمی ہونے کے باوجود کسی کے بازو پر پٹی باندھی ہوئی، کسی کے ٹانگ پر باندھی ہوئی، کسی کے کہاں، یعنی اکثریت زخمی تھی، تو اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے اوپر لبیک کہا اور دشمن کے مقابلے میں کیا ہے چلے گئے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر مزید تفصیل سے پہلے میں ایک بات اور ذکر کر دوں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کو دشمنوں پر حملہ کرنے کی جو ترغیب دی اور حملہ کیا اور ان کا تعاقب کرنے کا، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کی جیسے ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی آیت آئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر ان سے یہ کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنی بات کہہ کر کہا، اپنی بات کا الذین استجابوا للہ والرسول، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مانا۔ گویا رسول کا کہنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کیا ہے کہنا ہے۔
اب یہاں سے وہ لوگ اپنی خیر منائیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت العیاذ باللہ ایک صرف قاصد کی سی ہے، بس جس طرح ایک قاصد، ایک ڈاکیہ آپ کہہ لیجیے، وہ آتا ہے اور پیغام دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، باقی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یا اس کی بات کوئی حجیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس آیت کے اوپر کیا ہے غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کہنے کو کیا کہا، اپنا ہی کہنا کہا، الذین استجابوا للہ والرسول، کہ جنہوں نے اللہ کے کہنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو کیا ہے مانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گفتگو کی من بعد ما اصابہم القرح، کہ نمبر ایک ان کو زخم تھا، زخمی تھے، زخموں کے باوجود انہوں نے اس بات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لبیک کا، پکار پہ آمین کہی اور چلے گئے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر صفت احسان بھی ہے اور صفت تقوی بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر ہیں. اب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بہت بڑا کیا ہے اجر ہے. اب یہاں پر محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ آدمی جتنا مرضی بہادر ہو، سب کچھ ہو، اگر اس کے اندر تقوی اور یہ احسان والی، اخلاص والی کیفیت اور صفت نہیں ہے تو معاملات نہیں بڑھتے، معاملات کے اندر نہیں ہوتا. کوئی بھی کام ہو، اس کام کے اندر آدمی مخلص نہ ہو تو اس کا وہ رزلٹ نہیں نکلتا جو کیا نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر آدمی جس کو کہتے ہیں نا ہم چل چلاؤ ٹپ ٹپاؤ والا معاملہ کریں تو وہ بات نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر کیا ہے مخلص، اخلاص نہیں ہوگا. ہمیشہ کام کے اندر جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر کیا ہے یہی چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو تبلیغی جماعت کا ایک جو سلسلہ ہے، یہ جو جماعتیں آتی ہیں یا جاتی ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی کیا تھی، تڑپ تھی، سوچ تھی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ کے اندر یہ کہا کہ بھئی جا کے تم ہندوستان کے اندر یہ کیا کام کرو، لیکن باوجود ہے کہ زبان کے اندر لکنت بھی ہے اور جسم بھی بڑا نحیف ہے، ایک تڑپ تھی ان کے اندر، اور اس سوچ کو لے کر چلے کہ جو آج اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے اندر کیا کر دیا، پھیلا دیا. یہ کیا تھی، اخلاص تھا. یہ کیا تھا، اخلاص. تو جہاں بھی اخلاص ہوگا وہ تھوڑا سا بھی وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں احسان اور تقوی جس چیز کے اندر آ جائے گا وہ اس کے اندر کیا ہے نتائج کا نکلنا یہ لازمی طور پر ہوگا. تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صفت احسان کسے کہتے ہیں، صفت احسان کسے کہتے ہیں. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تجھے یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو خیال کر لے کہ اگرچہ میں اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے کیا ہے دیکھ رہے ہیں. کم از کم یہ تو انسان کے اندر آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے دیکھ. یہ کیا ہے، صفت احسان ہے، یہ صفت احسان ہے. تو فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں سے ہر ایک اس صفت کے ساتھ کیا تھا، متصف تھا. اور فرمایا کہ جس کے اندر صفت احسان ہو اور تقوی ہو. تقوی کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے کیا ہے بچا کر چلے، ٹھیک، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلے. تو فرمایا ان کے لیے کیا ہے، لَهُمْ وَاتَّقَوْا اجر عظیم، ان کے لیے کیا ہے بہت بڑا اجر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا ہے تعریف بھی کی، توصیف بھی کی. آگے آنے والی آیت کے متعلق اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے جس کو انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.